सर उसने कहाँ रखा था? जो चूल्हा जहां जलता है, तन्नूर जिसको कहते हैं, वो ठंडा हो चुका था, उसमें उसने इमाम अली मकाम का सर रखा। और उसके बाद वो सो गया जालिम। उसकी बीवी जग रही थी। अचानक क्या देखा कि छत से लेकर के सर तक नूर ही नूर है, नूर की किंदीलें हैं। उसने जब ये मंजर देखा वो सोचा, कटे हुए सर से ये करामत, कटे हुए सर से करामत का ये ज़हूर, अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद अबुल हसनात जो इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला के खुलफा में शुमार किए जाते हैं और हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि जब वो खातून उस सर के करीब गई तो देखा कि शाम का सरे अनवर, जो चूंकि रात हो चुकी थी, कूफा पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो रात का वक्त था। फैसला ये किया जालिमों ने, रात के वक्त अगर हम कूफा में काफले को लेकर के जाएंगे तो तमाशा नहीं होगा, और उनको तमाशा करना था। अल्लाह अकबर। गौर करें कितना मजलूम तरीन खानदान है ये। लोग जिसका कलेमा पढ़ते थे, जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। उस रसूल की आल के साथ क्या किया, उस नबी की औलाद के साथ क्या किया। अल्लाह अकबर। और कब किया? 2, 4, 5 सदियों के बाद नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी अल्लाह अकबर 50 साल भी नहीं गुजरे थे। निस्फ सदी के बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के सर अनवर के बारे में ये फैसला हुआ, सर लेकर चलते हैं और जिस जिस के पास सर मौजूद है सब अपने अपने घरों में सरों को रख दे, और उसके बाद जब दिन निकलेगा तो ये काफले को यहीं रोको। ऐन दोपहर होगी तो अहले बैत का तमाशा बनाएंगे, बाजारों में घुमाएंगे सैदानियों को और कटे हुए सरों को तमाशा बनाएंगे। अल्लाह अकबर। तो खौली इब्ने यजीद नाम का एक पलीद और मलऊन वो सरे इमाम अली मकाम लेकर अपने घर गया। उसकी बीवी ने पूछा, मेरे सरताज इतने दिन से कहाँ थे? तो उस जालिम ने कहा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूं, ये तोहफा हमें मालदार कर देगा, माला माल कर देगा, इक्तिदार मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, जागीरें मिलेगी, ऐसा तोहफा लाया हूं। कहा कौन सा तोहफा? कहा कि यजीद से एक शख्स ने बगावत की, वो बागी हो गया था, हमने उसके सर काटे और उसके सरदार का सर मेरे पास आया। उसकी औरतें और बच्चे कैदी बना करके जंगल में पड़े हुए हैं, कल दोपहर के वक्त वो कूफा में घुमाए जाएंगे, लेकिन सरे दस्त अभी ये सर में रखता हूं। बीवी ने कहा सर रख दे, और उसके बाद उसने देखा तक नहीं और उसको खिलाया पिलाया और उसके बाद वो लेट गई। और ये तो थका मांदा था, खबीस पलीद मलऊन, वो सो गया। सोने के बाद उसकी बीवी लेटी थी जहां सरे अनवर रखा था। सर उसने कहां रखा था? जो चूल्हा जहां जलता है, तन्नूर जिसको कहते हैं, वो ठंडा हो चुका था, उसमें उसने इमाम अली मकाम का सर रखा। और उसके बाद वो सो गया जालिम। उसकी बीवी जग रही थी। अचानक क्या देखा कि छत से लेकर के सर तक नूर ही नूर है, नूर की किंदीलें हैं। उसने जब ये मंजर देखा वो सोचा, कटे हुए सर से ये करामत, कटे हुए सर से करामत का ये ज़हूर, अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद अबुल हसनात जो इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला के खुलफा में शुमार किए जाते हैं और हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि जब वो खातून उस सर के करीब गई तो देखा कि सर से लेकर छत तक नूर ही नूर है और छत से लेकर आसमान तक रोशनी रोशनी है। ये मंजर देखा और ये मंजर देखकर वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। वो तो होश खो चुकी थी। खौली इब्ने यजीद की बीवी जो खौली था, उसकी बीवी होश खो चुकी थी। अल्लामा अबुल हसनात फरमाते हैं कि जिस वक्त तो उसने होश खोया, अब तो वो बेहोश थी, तो उसने उस बेहोशी के आलम में क्या मंजर देखा, जैसे
سوتے میں کوئی خواب دیکھتا ہے، ویسے اس نے ہوش کھونے کے بعد ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اترتی ہے، اور وہ عورتیں اترنے کے بعد اس سر کو چومتی ہے اور چوم کر سینے سے لگا کے روتی ہے۔ دوسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، تیسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، اسی طرح خواتین کرتی رہی۔ تو اس نے اسی مدہوشی کے عالم میں پوچھا، اے بیویوں، یہ کون سا کرامتی سر ہے؟ میرا شوہر تو کہتا تھا کہ میں باغی کا سر کاٹ کے لایا ہوں، کون ہے یہ اور تم کون ہو؟ تو ایک خاتون نے کہا، یہ حوا ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی یہ حوا ہے، یہ ہاجرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور یہ مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، یہ آسیہ ہے، یہ فرعون کی بیوی، اور یہ جو مقدس خاتون سب میں زیادہ خوبصورت چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تو جس کا دیکھ رہی ہے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، ایسی ایسی خواتین اس مبارک سر کی وجہ سے میرے گھر میں آئی، تو میرا شوہر تو باغی کہہ رہا تھا۔ باغی کے لیے فاطمہ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا، باغی کے لیے مقدس خواتین کے آنسو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس وقت کہا گیا، واللہ یہ باغی نہیں، یہ تو ابن رسول حسین ابن علی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے۔ اس نے کہا، یہ سر حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ خواتین روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شوہر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا، لانتی کتے، تو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہے، کوئی زیور لاتا ہے، کوئی کیا لاتا ہے، امام حسین کا سر تو نے لایا۔ واللہ رات کا وقت ہے، اگر اتنی رات نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی۔ اللہ کی قسم تو ابن رسول کا وفادار نہ ہوا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ صبح کا انتظار کرنے لگی، اور جب صبح ہوئی اس نے اپنی چادر اوڑھی، اور اوڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو اہل بیت کا غدار ہے میں اس کے ساتھ بیوی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی، اور وہ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، اس خاتون کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سر امام علی مقام پھر کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو ہوا میں نے آپ کو بتایا۔ ایک واقعہ اور ہوا کوفہ میں، امام علی مقام کا سر انور جب تشت میں رکھا تو ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس پلید نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر جب وہ چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر کے کہا کہ حسین، تیرے جیسے خوبصورت دانت میں نے کسی کے نہیں دیکھے، تیرے جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سر امام علی مقام امام حسین کا سر کوفہ سے پھر دمشق روانہ کر دیا گیا، یزید کے پاس، یزید کی طرف جب وہ سر جا رہا تھا تو اس سر انور سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا، جس میں سے ایک کرامت بڑی مشہور ہے۔ جب وہ سر انور لے کر انہوں نے رات میں ایک جگہ پر قیام کیا سر انور لے کر، تو وہاں پر ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا۔ ملک شام میں جب وہ داخل ہوئے، ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا، اور گرجا میں رہنے کے بعد وہ کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، ملاقات نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی سر امام علی مقام گرجا کے قریب رکھا گیا، وہ باہر آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا، یہ کس کے سر ہیں؟ ایک ساتھ اتنے سارے سر کس کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ باغیوں کے سر ہے، یہ لوگ رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، بغاوت کرتے تھے، ان کے سر کاٹ کر ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں امام علی مقام کے سر پر اس راہب کی نظر پڑی۔ کہا، یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا، یہ حسین کا سر ہے۔ کہا، وہی حسین جو ابن علی، علی کے بیٹے؟ کہا، تو علی وہی جو تمہارے نبی کے چچا زاد تھے اور داماد تھے؟ ہاں وہی۔ نادانو، ظالموں، تم نے نواز رسول کو شہید کیا اور کہتے ہو کہ باغی کو تم نے قتل کیا۔ واللہ یہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہماری کتابوں میں ہے۔ اچھا ایک کام کرو، میری پوری عمر بھر کی کمائی 10,000 درہم یا دینار، اس نے کہا، یہ لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔
وہ تو درہم و دینار کے بندے تھے ہی، ان لوگوں نے 10,000 لیے اور امام کا سر جو ہے ان کو دے دیا رات بھر کے لیے۔ اس نے وہ سر لیا اور سر انور کو خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کر کے اس نے جو ہے ایک پتھر پہ امام کا سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد پوری رات کھڑا رہا اور امام کو دیکھ دیکھ کر کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور کہتا تھا کہ آپ کے نانا کا ذکر ہماری کتابوں میں، آپ کی شہادت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو کٹے ہوئے سر نے کہا جب اتنا جانتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب کٹے ہوئے سر کے لبوں سے یہ آواز نکلی تو صبح ہوتے ہوتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ایک رات جس گرجا میں میرے امام کا سر رہا، وہ گرجا پھر گرجا نہ رہا بلکہ وہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، امام کے سر کی کرامت۔